جی ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خصوصی پروگرام روبرو، اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں ایک اہم علمی شخصیت جن کا ملی مسائل پہ خاص مطالعہ ہے اور ایک اپنی فکر رکھتے ہیں، جناب مولانا علاء الدین ندوی صاحب، جو مختلف اہم کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور جن کا کالم بہت دلچسپی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے آج کے ایک اہم ایشو پہ جو آج کا برننگ ٹاپک ہے اور اس کا آج کے دن سے بھی خاص تعلق ہے، یعنی بابری مسجد. بابری مسجد کا قضیہ جتنا پرانا ہے اتنا اہم ہے. یہ ملی مسئلہ بھی ہے، دینی مسئلہ بھی ہے، اور اس کی حیثیت ہندوستان کے خاص ماحول میں بہت ایک خاص رخ اختیار کر چکا ہے. بابری مسجد کے بارے میں ایک رائے مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے کہ ہم عدالت کے فیصلے کا انتظار کریں گے اور اس سلسلے میں بات چیت کا کوئی حاصل نہیں ہے. دوسری طرف جو اخبارات کی خبریں ہیں کہ مولانا سلمان ندوی صاحب جناب روی شنکر کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور کسی فارمولے پہ وہ چاہتے ہیں کہ عدالت کے باہر اس پہ غور و خوض ہو اور اس کا حل نکالا جائے. مولانا آپ سے سوال یہ ہے کہ مولانا نے جو رائے پیش کی ہے، قطع نظر کہ یہ کس نے پیش کی ہے، موجودہ حالات میں اس رائے کا وزن کیا ہوگا شرعی اعتبار سے، ملی اعتبار سے؟ اس سلسلے میں آپ سے وضاحت چاہیں گے. پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام رکھا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنی بات جو ہے اس حوالے سے عوام تک پہنچاؤں. وہ کون سی رائے ہے جو مولانا نے پیش کی ہے اس کی تو وضاحت نہیں کی گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بابری مسجد کے سلسلے میں معاملہ اب یہاں تک آ پہنچا ہے کہ چونکہ مسلم پرسنل لا نے اس معاملے کو عدالت تک پہنچایا ہے اور تمام ہندوستان کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اب ہم عدالت کے فیصلے کو تسلیم کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ عدالت کے حوالے کیا جا چکا ہے. اس لیے اور پھر اس سے پہلے گفت و شنید کے کئی مرحلے گزر چکے ہیں اور وہ لا حاصل نکلا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بات کرنے کا اختیار ہر شخص کو حاصل ہے. ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہر شخص جو ہے اپنی رائے فکر دینے میں وہ آزاد ہے، تو وہ اپنے تئیں جو کوششیں کرنا چاہتا ہو کرے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ اس لیے نہیں نکلے گا کہ مسلم پرسنل لا جو ایک باوقار جماعت ہے ہندوستان کے اندر، اور ہندوستانی مسلمان دل و جان سے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس مسئلے کو عدالت کے حوالے کر دیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اب عدالت کے فیصلے کا انتظار کیا جائے. اس طرح کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس میں ہو سکتا ہے وہ آدمی مخلص ہو، لیکن عام طور پہ اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے. یہ مسلمان بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے بڑوں کا بھی یہ رویہ ہوتا ہے. کیا بحیثیت مجموعی یہ رویہ مسلمانوں کا ٹھیک ہے؟ نہیں، مشکوک نگاہوں سے دیکھنے کا جواز تو نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص جو ہے کوشش کر رہا ہے تو یقیناً وہ اپنی کوئی فکر رکھتا ہوگا اور مستقبل کے حوالے سے اس جو گفت و شنید ہو رہی ہے یا جو بھی رائے پیش کرتا ہے اس مستقبل کے حوالے سے اس کے اچھے نتائج کی توقع رکھتا ہوگا وہ. مگر یہ بھی تو دیکھا جانا چاہیے کہ جماعت سے ہٹ کر انفرادی کوشش کیا نتیجہ خیز ہو سکتی ہے، اور پھر خود ایسا کرنا اپنے آپ میں ملت سے کہ اجتماعی ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بابری مسجد کے سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو موقف ہے وہ گویا موقف پورے مسلمانوں کا ہے. تو اس ایک اجماعی قسم کے موقف سے ہٹ کر جو ہے کوششیں کرنا خود اپنے آپ میں جو ہے وہ بہت ہمت افزا نہیں ہے. اسی بنیاد پہ میرا خیال یہ ہے کہ لوگ شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے. میں اس سلسلے کی آخری بات اور آخری سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ عدالت میں ہے، عدالت کیا فیصلہ کرے گی یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن اگر مان لیتے ہیں کہ عدالت نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کیا تو کیا اس وقت مسلمان اس موقف میں ہیں کہ وہاں مسجد بنا سکیں گے؟ اور اگر بالفرض بنا بھی لیتے ہیں تو جو پرانی صورتحال تھی کہ مسجد کی ویرانی نے یہاں تک پہنچایا، کیا اب پھر وہ صورتحال نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے مسلمانوں کے حق میں تو پھر عدالت کو یہ بھی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ اگر وہ مسجد ہے اور مسلمان چاہتے ہیں مسجد بنے اور زمین کی ملکیت مسلمانوں کے حق میں ثابت ہو جاتی ہے، تو یہاں کی حکومت کو بھی جو
حکومت رہے گی، یہاں کی سیاسی پارٹیوں کو بھی اور خود عدالت کو بھی اس سلسلے میں جو ہے اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ مسجد بنائیں تو اس میں جو ہے وہ عدالت کو بھی تعاون کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی تعاون کرنا چاہیے، ورنہ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ نے ملکیت کا فیصلہ کر دیا اور پھر جو ہے ان کے قبضے میں آپ وہ اس زمین کو نہیں دے رہے ہیں، تو بے معنی چیز ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالت عظمیٰ یہ فیصلہ دے گی، اسی عدالت عظمیٰ کی یہ بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اس کے اسباب مہیا کرے کہ وہاں مسجد بنائی جا سکے، بشرطے کہ مسلمان چاہتے ہوں کہ وہاں مسجد بنے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن۔ اس چینل کے ذریعے سے آپ دیکھ سکیں گے ملی مسائل پر ہمارے جو اکابر علماء ہیں ان کی آراء، اسی طرح جو بہت سی اہم خبریں ہوتی ہیں ان کا تجزیہ، انٹرویوز اور دیگر دینی موضوعات پر اہم گفتگو۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔